السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ظہر کی نماز میں جنازہ تھا۔ منور احمد صاحب کاغذی برادری سے اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو نماز جنازہ سے پہلے ہم نے جنازے کا طریقہ بتایا مکمل مسنون، وہ یہی کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، پھر پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت میت کے لیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا۔ تو ہمارے نمازی ہیں، دوست ہیں، مخلص ہیں، ہمارے بھائی ہیں محمد ایوب بھائی، وہ مجھے نماز جنازہ کے بعد کہنے لگے کہ مجھے نماز جنازہ کے بعد 2 مفتی ملے تھے، 2 مفتی صاحبان۔ میں حیران ہو گیا، اچھا مفتی صاحبان بھی جنازے میں تھے؟ انہیں کو آگے کر دیتے جنازہ پڑھانے کے لیے اگر مفتی صاحب موجود تو۔ کہنے لگے نہیں وہ دوسرے مفتی صاحب تھے۔ دوسرے کون سے؟ کہنے لگے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی نماز جنازہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اچھا ہم نے کہا یہ والے مفتی صاحب؟ پھر کہنے لگے حدیث پاک میں ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو میرا ان مفتی صاحبان سے بھی اور سب سے سوال ہے جو یہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ نماز میں تو رکوع بھی ضروری ہے بھائی، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حدیث پاک ہے۔ تو اب نماز جنازہ جب پڑھائیں تو رکوع بھی کریں اور سجدہ بھی کریں کیا؟ کیونکہ رکوع کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، سجدہ کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر نماز جنازہ میں رکوع سجدہ بھی کریں کیا؟ جیسے یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ایسے یہ ہے کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں، سجدہ کے بغیر نماز نہیں۔ مگر آپ نماز جنازہ میں رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے میت کے سامنے، لیکن آپ کا جنازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کا جنازہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو فریب نہ دیں بھائی، مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم فقہ حنفی کی روشنی میں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، حنبلی، شافعی، یہ سب قرآن و حدیث کی بہترین تشریحات ہیں۔ ان میں جو کچھ ہے وہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اعمال اور افعال اور اقوال ہیں، انہی کی تشریحات ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی رائے سے یا اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کے خلاف اس میں کچھ بیان نہیں کیا گیا۔ اگر اپنی رائے بھی انہوں نے دی ہے تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اسی کے مطابق بات کی گئی ہے۔ اب آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس پہ طرح طرح کے تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر آئیے ہم آپ کے سامنے وہ احادیث پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے میرے بھائی، میرے عزیز، کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ آ جائیے جناب، ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ابو داؤد شریف سے، ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 100، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 109۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی میت پر نماز پڑھو، یعنی نماز جنازہ پڑھو، تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، بس اس میں دعا ہے۔ مزید تفصیل آگے آ جائیں۔ موطا امام مالک جلد 1 صفحہ نمبر 209، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی نہیں ہے۔ آپ تو صرف فقہ حنفی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، یہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت سعید مقبری سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخدا میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، میں جنازے والے گھر سے ہی جنازے کے ساتھ ہو لیتا ہوں۔ جب جنازہ نماز کے لیے رکھا جاتا ہے تو میں تکبیر کہہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، یعنی سبحانک اللہم، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ واضح کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، صحیح؟ تکبیر کہہ کر، پہلی تکبیر کہہ کر میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، پھر یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ پوری دعا تفصیل سے، جیسے اللہم اغفر لحینا، اسی طرح اور بھی بہت سی دعائیں وہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں جناب والا، ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جب آپ کسی میت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرتے، یعنی سبحانک اللہم، پھر نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لحینا وامواتنا والف بین قلوبنا، پوری دعا ہے تفصیل سے، پھر یہ دعا پڑھی جاتی۔ سورہ فاتحہ کا کوئی ذکر نماز جنازہ میں نہیں ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ سورہ فاتحہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس جنازہ میں نہیں پڑھتے تھے وہ نماز جنازہ ہو جاتی تھی یا نہیں؟ اچھا آگے،
مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 299 بڑی اہم۔ حضرت ابو المنہال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق سوال کیا پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی سورہ فاتحہ صرف رکوع اور سجدہ والی نماز میں ہی پڑھی جاتی ہے، یعنی امام پڑھتا ہے تو آپ سنتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جناب والا مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 299 کیا حضرت موسیٰ بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ میت پر نماز جنازہ میں قرات کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ قرات ہی ہے نا؟ آپ نے فرمایا میت پر قرات نہیں کی جاتی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو میرے بھائیوں یہ میں ساری آپ کے سامنے احادیث پڑھ رہا ہوں، مستند کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ابو داؤد شریف سے پڑھ رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ رہا ہوں، موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں، اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی بات کر رہا ہوں، اور ان سے پہلے نبی علیہ السلام کی۔ مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ نمبر 491 حضرت حماد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے دریافت کیا کہ نماز جنازہ میں قرات کی جا سکتی ہے، انہوں نے فرمایا نہیں کی جا سکتی، نماز جنازہ میں قرات نہیں، نماز جنازہ میں دعا ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے ایک اور بہت اہم پڑھ رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سماعت فرمائیے گا۔ المدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 174 فقہ مالکی کی زبردست کتاب ہے یہ، فقہ مالکی کی، فقہ حنفی کی نہیں۔ ویسے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ فقہ حنفی کا مالکی، یہ تو ان کے پیچھے تقلید کرنا ان اماموں کی، یہ تو کتے کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اور جو فقہ کے پیچھے چل رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو اللہ نے انسان بنایا، آپ ان کو کتے سے تشبیہ نہ دیں، ورنہ اس سے بھی سخت جواب آپ کو بھی دیا جا سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ پھر آپ کے 14 طبق بھی روشن ہو سکتے ہیں۔ لہذا لحاظ سے اور احترام سے بات کرنا یہی انسانیت کی علامت ہے۔ المدونۃ الکبریٰ فقہ مالکی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 174 حضرت سحنون فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم، میں جن کے نام لے رہا ہوں نا یہ یا تو صحابہ کرام ہے یا صحابہ کرام کے شاگرد، یعنی تابعین اور تبع تابعین ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے قول میں میت پر کیا پڑھنا چاہیے؟ فرمایا میت کے لیے دعا ہے۔ میں نے کہا کیا امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق نماز جنازہ میں قرات ہوتی ہے؟ فرمایا لگے نہیں بھائی، نماز جنازہ میں قرات نہیں ہوتی۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ بہت سے اہل علم، کون سے اہل علم؟ جن میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبید بن فضالہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ ہیں، خلفاء راشدین اور صحابہ ہیں، اور حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ، یہ صحابہ کرام کی اولاد ہیں یا تابعین تبع تابعین میں سے جن کا میں نام لے رہا ہوں۔ یہ سب نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے بلکہ دعائیں پڑھتے تھے۔ ابن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک نے فرمایا ہمارے شہر مدینہ طیبہ میں اس پر عمل نہیں، نماز جنازہ صرف دعا ہے۔ میں نے اپنے شہر کے اہل علم کو اسی پر پایا ہے کہ نماز جنازہ میں صرف دعا ہے۔ آج بھی آپ مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ طیبہ جائیں، اللہ آپ کو لے کے جائے تو آپ جنازہ پڑھیں۔ ہم نے الحمدللہ 3-4 دفعہ اللہ نے حاضری کی توفیق دی، آپ بھی گئے ہوں گے۔ آپ دیکھیں جیسے ہم جو ہمارے یہاں نماز جنازہ فقہ حنفی میں پڑھا جاتا ہے ایسے وہاں پڑھا جاتا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ، کوئی تلاوت کی آواز نہیں، کوئی قرات نہیں، سبحانک اللہم، درود شریف، اس کے بعد دعا اور سلام۔ جو جنازہ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے، حرم کا جنازہ نکال لیجیے، مدینہ طیبہ کا جنازہ نکال لیجیے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر جو ہم پڑھا رہے ہیں اس سے کچھ فرق ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا، کوئی فرق نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب مدینہ طیبہ اور حرم کعبہ میں غلط ہو رہا ہے کہ ہمارا رفع الیدین ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے کہہ رہے ہیں وہاں 4 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ ہو رہا ہے، آپ ویسے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھایا اور اس میں 4 تکبیریں کہیں، 5 یا 6 نہیں، 4 تکبیریں اس میں کہیں۔ تو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں، وہی خانہ کعبہ میں، وہی مسجد نبوی میں۔ جب لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ ہمارا رفع الیدین اور ہم کہہ رہے ہیں وہاں تو جنازہ میں 4 تکبیریں، کوئی قرات نہیں، تو آپ کیوں قرات کرتے ہیں؟ تو خاموش۔ ہم جی وہاں تو ہم جو ہے امام صاحب جو ہے ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں، آپ کیوں نہیں باندھتے؟ وہاں تو 20 رکعت تراویح 1400 سال سے چل رہی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بھائی آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ اگر ان کو لینا ہے تو پوری طرح لو نا، ٹھیک ہے آپ رفع الیدین کریں، ہم نہیں روک رہے، ہاتھ آپ ناف کے نیچے باندھیں، جنازہ ایسے پڑھیں جیسے وہ پڑھ رہے ہیں، جو طریقہ کار ہے 20 رکعت تراویح پڑھیں، تو ہم بھی کہہ دیں گے ٹھیک ہے جناب جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ آدھا تیتر جہاں آپ کا مطلب ہے ان کو لے لیا، جہاں آپ کا مطلب نہیں ہے، دینے بات پڑھ رہی ہے آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ائمہ حضرات کو، تو یہ دوہرا معیار مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اتنی ساری احادیث میں نے پڑھی، ان احادیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نماز جنازہ میت کے حق میں در حقیقت دعا اور استغفار ہے، اس لیے اس میں اللہ کی حمد و ثنا، نبی علیہ السلام پر درود
اور میت کے لیے دعا ہونی چاہیے، جیسا کہ دعا کا طریقہ ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت بطور قرات پڑھنا صحیح نہیں، فرض واجب تو دور کی بات ہے، سنت بھی نہیں ہے بھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے خود بھی دعا فرماتے تھے، دوسروں کو بھی اخلاص کے ساتھ دعا کا حکم دیتے تھے، لیکن کسی بھی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں آپ نے قرات کی ہو یا دوسروں کو قرات کرنے کا حکم دیا ہو کہ بھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھو ورنہ تمہاری نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ایسا کوئی حکم ہو تو ہمیں صحیح حدیث کے ساتھ سند کے ساتھ ضرور دکھائیے گا میرے بھائیوں۔ اور اب ہم آپ کے سامنے اس بات کو مکمل کر رہے ہیں، یہ دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یا اس کا حکم دینا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، جبکہ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کا نماز کا نام لے کر ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ نماز جنازہ میں قرات یعنی سورہ فاتحہ یا کوئی سورت وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ خیر القرون میں، مرکز اسلام مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، کوفہ، بصرہ میں کہیں بھی اس کا رواج نہیں تھا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا اس کو فرض واجب تو کیا سنت بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو خلفاء راشدین اور ان کے بعد خیر القرون کے دور میں صحابہ، تابعین تبع تابعین ضرور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اور آخر میں ایک سوال بھی ہے آپ سے، اس سوال کو بھی ذرا غور کریں۔ ایک سوال تو ہم نے وہی کیا آپ سے کہ اگر نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ضروری ہے تو نماز میں تو رکوع سجدہ بھی ضروری ہے، تو کیا میت کو رکوع سجدہ کریں گے آپ یہ فرق کیوں کرتے ہیں کہ میت کو ان نمازوں میں آپ جو مسجد میں پڑھتے ہیں 5 نمازیں، ان میں آپ رکوع سجدہ کرتے ہیں، میت کو آپ رکوع سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ فرق تو آپ کر رہے ہیں نا۔ تو جب وہ فرق ہے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا بھی فرق خود بخود موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ دیگر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کے کروڑوں پیروکار جو نماز جنازہ سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتے تھے، کیا ان سب کی نماز جنازہ باطل ہو گئی اور یہ سب نماز جنازہ کے بغیر ہی اپنے مردوں کو دفناتے رہے؟ سوچ سمجھ کے ذرا ان حضرات کے بارے میں بھی کچھ فتویٰ دیجیے گا۔ تو سمجھ میں کیا آیا میرے بھائیوں؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیر، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اور جو احادیث سے دعائیں ثابت ہیں وہ، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا۔ حرمین بھی یہی طریقہ ہے، یہاں پہ یہی طریقہ ہے، یہی فقہ حنفی، فقہ مالکی، حنبلی، سب کا یہی طریقہ اور یہی سنت طریقہ ہے۔ لہذا اگر کوئی بطور اللہ کے حمد و ثنا کے سبحانک اللہم کی جگہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، منع نہیں کر رہے، جائز ہے، لیکن ایک ہے پڑھ لے جائز ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو ضروری قرار دینا، اس کے بعد نماز جنازہ ہی نہیں ہوگی اس کے بغیر، یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے واسطے نہ خود گمراہ ہوں نہ اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین تبع تابعین، ائمہ فقہا، انہوں نے جو قرآن و حدیث کی تشریحات کو سمجھا، اسی پر ہمیں عمل پیرا ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔